پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ وقف کے لحاظ سے کل عرض کی تھی کہ بعض علامات وقف رموز وقف کے نام سے جانے جاتے ہیں، رموز اوقاف بھی کہتے ہیں، علامات وقف بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ اس میں سے دو علامات کا تذکرہ ہوا تھا، طا اور جیم۔ اگر یہ تلاوت کے دوران کہیں طا اور جیم آ جائے تو وقف کر سکتے ہیں، اختیاری ہے، کرنا چاہو تو گڈ اینڈ ویل ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو بھی اچھا ہے، آپ آگے اس کو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت، علامت آیت بھی وقف کی علامات میں سے ہے، یہاں وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، اگلی آیت کو ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لام الف لا جہاں لکھا ہو آیت کے علاوہ درمیان میں، وہاں پر وقف نہیں کرنا۔ عموماً ایسی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے یہ جہاں پر ترجمہ نہیں بن رہا ہوتا یا جملہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا با اعتبار ترکیب کے، با اعتبار عربی کلام کے، تو وہاں پر لام الف لا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ حصہ ترجمہ، پچھلی آیت کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے نعمتوں کی رونق ان پہ چہرے پہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہروں کو پہچان سکو گے۔ تعریف فی وجوہہم، ان کے چہروں کو پہچان سکو گے۔ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی رونق کی وجہ سے، وہ رونق چہرے ہوں گے نعمت میں رہنے کی وجہ سے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی ایسی شراب جو مہر لگی ہوئی ہوگی، یا آسان کرنے سیل پیک ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر بھی خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں للچانا چاہیے، یا للچانے والوں کو للچانا چاہیے، حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ اس کا ایک اور مشاہداتی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو تفسیر میں عرض کر دوں گا کہ اس کا ہم آنکھوں سے ترجمہ کیا دیکھتے ہیں آج کل۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اس شراب میں تسنیم ملا ہوا ہوگا۔ تسنیم کیا ہے؟ عیناً، ایسا چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، جس سے اللہ کے مقرب بندوں کو پلایا جائے گا۔ لفظی ترجمہ، علی الارائک ینظرون، اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ علی الارائک، تخت، بیٹھنے والی جگہ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون، اور کیا کریں گے جی؟
نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم، تعرف تم پہچان لو گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، کس چیز کو؟ نظرتاً اس رونق کو، ان کے چہرے کی رونائی کو، النعیم جو کس کی وجہ سے ہے؟ نعمت کی وجہ سے ہے، نعمتوں کی وجہ سے۔ یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق ایسی شراب سے، مختوم جو مہر لگی ہوئی ہو، ختمہ مہر لگا، مختوم و مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ اس کی مہر مسک کستوری ہوگی یا خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ وفی ذالک، وفی اور یہ لفظی معنی ہوتا ہے میں، ذالک یہ، وفی ذالک اور یہ وہ چیز ہے، فلیتنافس المتنافسون کہ آگے تنافس کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ حرص کرنا، للچانا۔ وفی ذالک فلیتنافس پس چاہیے کہ للچائیں، المتنافسون للچانے والے یا حرص کریں، حرص کرنے والے۔ ومزاجہ اور اس میں آمیزش ہوگی، اس میں ملا ہوا ہوگا، من تسنیم تسنیم میں سے، تسنیم ایک چشمے کا نام ہے، آگے قرآن خود بتا رہا ہے تسنیم کیا ہے، عینن وہ ایسا چشمہ ہے، یشربو کہ پئیں گے، بہا اس چشمے سے، المقربون اللہ کے مقرب لوگ، پسندیدہ لوگ۔ حصہ تفسیر، کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روحیں، ان کے اعمال نامے اعلیٰ علیین میں رکھے جائیں گے۔ ایک باریک سی بات سمجھ لیں، اہم بھی ہے، باریک بھی ہے، مشکل بھی ہے، تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح وہاں ہے علیین میں، قرآن میں روایات میں آتا ہے، جسم زمین میں ہے، قبر کھودتے ہیں نا تو جسم رکھتے ہیں، تو بے جان جسم کو تکلیف ہو نہ ہو تو فرق پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر پہلے جسم کو سن کرتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، یا پاؤں کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو شوگر والوں کو اکثر کاٹ دیتے ہیں۔ تو روح نہ ہو تو جسم کو عذاب دینا نہ دینا برابر ہے۔ تو عذاب بالقبر، قبر کے اندر کا جو عذاب ہے اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ روحیں تو وہاں پر ہیں، جسم یہاں پر ہے، تو قبر میں تو عذاب نہیں ہوگا، جب حشر ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو ایک روایت آتی ہے مسلم شریف کے اندر، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کو یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ سمجھو یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا سمجھو۔ تو اگر جسم میں روح ہی نہیں ہے، جسم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر جنت کے باغ کہاں ہیں اور جہنم کا گڑھا کہاں ہے؟ تو لہذا یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ عذاب بالقبر نہیں ہے، یہ جنت قبر جنت کا باغ نہیں ہے یا جہنم کا گڑھا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے، اور جسم کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، عذاب بھی پہنچتا ہے۔ کیسے؟ بعض علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روح وہ ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، اور دوسری وہ ہے جس کو علیین کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ جوہر ہے، جوہری مادہ ہے جس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ بات فلسفے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ سورج ہے نا، سورج کہاں ہوتا ہے جی؟ آسمان پر اوپر ہوتا ہے، ہم سے بڑے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کی روشنی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ روشنی کہاں؟ ہر جگہ، زمین کے ہر کونے میں روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوئی پوچھے کہ باہر سورج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جو گولا ہے، وہ جو مادہ ہے، وہ یہاں باہر ہمارے سین میں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ روشنی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی۔ حقیقت میں کہاں ہوتی ہے؟ آسمانوں پر۔ یہی حالت روح اور جسم کی ہے کہ روح تو علیین میں ہے، لیکن بالکل ہلکا سا کانٹیکٹ اس کا جسم کے ساتھ بھی ہے، کہ جسم اس کو نفس کہتے ہیں، جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ نفس۔
اسی نفس کے بہکانے پر آدمی گناہ بھی کرتا ہے. اسی کو قرآن میں کہیں نفس امارہ کہا گیا، کہیں نفس مطمئنہ کہا گیا، یہ اسی کا تذکرہ ہے. تو اس نفس کا تعلق انسان کے ساتھ رہتا ہے. تو لہٰذا قبر میں عذاب کا پتہ بھی چلتا ہے اور ثواب کا پتہ بھی چلتا ہے. لہٰذا یہ جو حدیث ہے نا میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، مستند، کسی قسم کا ذوف اور کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہو. تو باقی حشر کی بعض باتیں، برزخ کی بعض باتیں انسان کو سمجھ نہیں آتی. سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. پیچھے تذکرہ اور چیز کیا ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ برزخ کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے نا انہیں مردہ نہ کہو. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ مردہ کیوں نہ کہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہو سکتا، تمہیں اس چیز کا شعور. تو جس چیز کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں شعور حاصل نہیں ہو سکتا، تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا، تمہیں نہیں پتہ چل سکتا، اور آپ کہیں نہیں ہم پتہ کر کے ہی چھوڑیں گے، بات بننے والی ہے، سمجھ آنے والی ہے. اللہ نے کہہ دیا نا تمہاری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو لہٰذا برزخ کے جو حالات ہیں نا وہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو بہرحال جسم کا اور روح کا تعلق رہتا ہے. روح علیین میں ضرور ہے، لیکن جسم کو قبر کے اندر القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے. اب ہمارا دماغ، ہم بے شک قبر کو کھود کے دیکھ لیں وہاں ہمیں نظر نہیں آئے گی. ہمارے دماغ میں بھی یہ بات اللہ کہتے ہی اس کو ہے جو دماغ میں نہیں آتا دل میں آتا ہے. تو لہذا یہ ہمارے دماغ میں آنے والی باتیں نہیں، اور یہ بات قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہاری سمجھ سے اوپر کی بات ہے. تو لہذا جہاں اللہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، تو وہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے سمجھ کے ہی چھوڑنا ہے. بھائی اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہتا ہے نہیں سمجھ آ سکتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سمجھنا. آپ کو یہ موضوع سننے کو ملے گا مساجد میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر. مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بھائی سنتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب قریب سے گزرو قبرستان سے تو السلام علیک یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے دعائیں تو نہیں سکھائیں، تو مقصد ہے، تو معنی ہے، تو مطلب ہے، اس لیے سکھائی ہیں. باقی کیسے سنتے ہیں میں اور آپ اس بات کو کبھی بھی نہیں جان سکتے. قرآن کہتا ہے کہ ان حالات کو تم کبھی بھی نہیں پنپ سکتے ہو، نہیں سیکھ سکتے ہو، تمہارا شعور نہیں مل سکتا. تو بہرحال روحیں علیین میں تو ہیں، روحیں سجین میں تو ہیں، لیکن تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے. جیسے روشنی کا تعلق سورج کے ساتھ رہتا ہے، سورج آسمانوں پر ہوتا ہے لیکن روشنی زمین پر ہوا کرتی ہے. تو ایسے ہی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. یہاں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں اللہ کی مان کر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا پروٹوکول یہ ہے یشہد المقربون. پہلا کام یہ ہے کہ سیکورٹی کے لیے میں ان کو انسان یا جنات نہیں دوں گا، فرشتے ان کی سیکورٹی پہ معمور کر دوں گا، اور وہ بڑی ہی لذتوں میں ہوں گے، بڑی ہی نعمتوں میں ہوں گے، اور بیٹھے ہوئے کیسے ہوں گے جیسے سردار ہوتے ہیں. علی الارائک ینظرون. یہ سردار کا لفظ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بولا ہے. وہ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ بیٹھ کے سارے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے، نظارہ کر رہا ہوتا ہے. یا اچھی جگہوں کی طرف جائیں گھومنے پھرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں یار کتنا خوبصورت مقام ہے، تو ایسے ہی وہ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے ایسے ہوں گے تعریف فی وجوہہم، ان کو دیکھتے ہی پہچان لو گے. کیوں کہ نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہو، نعمت کی وجہ سے ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو انہوں نے شراب نہیں پی تھی، میرے حکم کی بنسبت یہ رک گئے کہ پتہ چلا کہ شراب حرام ہے، پینا چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں آج میں نے بندوبست کیا یسقون من رحیق مختوم، ایسی شراب کا جس پہ مہر لگی ہوئی ہو. بہت پہلے ایک شرابی سے باقاعدہ میں نے پوچھا کہ شراب کے اندر سب سے بہترین اور اعلیٰ لذت کب پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا جتنا عرصہ اس کا منہ بند رہے نا
سیل کر دیا جائے اوپر سے، اتنی زیادہ لذت آتی ہے۔ تو اللہ نے گویا اس کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے اس کا منہ بند کیا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے، مختوم ہے وہ۔ اور مختوم کیسے ہے؟ ختامہ مسک، کسی کپڑے کے ساتھ، کسی کیا کہتے ہیں یہ چھلیاں جو کھائی جاتی ہیں ان کے ساتھ، کسی سبزی کے ساتھ اس کا منہ نہیں بند کیا۔ کس کے ساتھ کیا جی؟ مسک کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، اس کا خوشبو ہی خوشبو ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کا منہ بند کیا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کا ایک ترجمہ ہم آپ کو دیکھا کریں نا، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے درست ہے۔ شادی حالوں میں کھانا کھلتا ہے نا، دوڑتے ہیں ہر طرف سے کہ کسی طرح سے ہمیں کھانا مل جائے، تو اللہ کہتے ہیں لپکنا ہے نا کسی چیز کے اوپر، تو اس کے اوپر لپکو، کھانے کے اوپر لپکتے ہیں، للچاتے ہیں کہ یہ بھی ڈال لوں یہ بھی ڈال لوں۔ اللہ فرماتے ہیں لالچ کرنی ہے تو اس کی کرو، حرص کرنا ہے تو اس کا کرو۔ وفی ذالک فلی، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر للچایا جائے، جس کے اوپر حرص کیا جائے، جس کے اوپر لپکا جائے، یہ ہے وہ چیز۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب کی اگلی صفت یہ ہے کہ اس کو تسنیم میں سے پانی ملایا جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں وہ پانی بیچنے والے لکھا ہوتا ہے نا، آب زمزم کی امیزش شدہ پانی بوتلوں میں پیک کر کے پلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شراب میں تسنیم کا امیزش کیا ہوا ہوگا۔ اب تسنیم کیا ہے؟ صریحاً اس کی کہیں پر تصریحات نہیں ہیں، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت کچھ اسپیشل چیز ہوگی۔ پتہ یہ چلتا ہے شراب پینے میں کیا ہے جی؟ اعلیٰ ہے نا، پانی سے شراب کیا ہے؟ پانی سے شراب اعلیٰ ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں اس شراب میں پانی ملا ہوا ہوگا، تو مطلب ہے کہ وہ کوئی عام پانی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ساتھ آگے بتایا، وضاحت جو تھوڑی سی کی ہے اس کی تسنیم کی، وہ کیا کی ہے؟ عین یشرب بہا المقربون، اللہ میزبان ہوں گے، اللہ کے جو مہمان آئیں گے ان مہمانوں کو یہ پانی پلایا جائے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسپیشل اس کے پانی پینے کا بندوبست کرتے ہیں، گرمی میں آئے تو اس کے پینے کے لیے مشروب بناتے ہیں، طرح طرح کے پانی بنتے ہیں، ادھر سے بوتل لے آؤ، فلان لے آؤ، فلان لے آؤ۔ تو جو اللہ کے مہمان ہوں گے ان کے لیے کیا پروٹوکول ہے؟ وہ اللہ کہتے ہیں تسنیم سے پلایا جائے گا۔ وہ پانی کیسے سے پلایا جائے گا جی؟ تسنیم سے پلایا جائے گا۔ یہ تو آب کوثر ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کس لیے ہو ڈر حشر کا، مجھے کس لیے ہو ڈر حشر کا، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جس کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک تو آب کوثر پلایا جائے گا، دوسرا تسنیم میں سے پلایا جائے گا۔ اور آب کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور تسنیم کون پلائے گا جی؟ اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اسپیشل پروٹوکول رکھیں گے۔